ثاقب آپ بتائیے گا، ایک تو یہ بار کونسل کے اجلاس میں کیا فیصلے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو اب تک تحقیقات ہوئی ہیں ان خطوط کے اوپر، ان کے اندر پائے جانے والے کیمیکل کے اوپر، جو کانٹینٹ ہے اس کا اس کے اوپر، تو فائنڈنگز کیا اب تک آئی ہیں سامنے؟ ایک تو اب تک جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 10 ججز کو یہ خطوط مل چکے ہیں. پچھلے 2-3 روز سے یہ خطوط آ رہے ہیں. آج بھی کچھ خطوط آئی ہیں. لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں علی باقر نجفی، ان کو بھی آج ایک خط آج آیا ہے. جو تقریباً 5-6 لاہور ہائی کورٹ کے ہیں، 10 سپریم کورٹ کے، 8 جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ ججز ہیں. تو اوورآل یہ 22-23 جو ہے وہ ججز بنتے ہیں جن کو یہ خطوط موصول ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک منظم طور پہ یہ کام ہو رہا ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ایک رفلی کوئی بندہ اٹھتا ہے شہر سے، ادھر سے کوئی پنڈی سے، اسلام آباد سے، ایک شہر سے، اور اس کو اچانک کوئی چیز یاد آتی ہے اور وہ خطوط بھیجتا ہے کہ ٹھیک ہے خط لکھا، کوئی چیز ڈالی اور بھیج دیا. ایسا نہیں ہے. یہ منظم طریقے سے ایک کام ہو رہا ہے، اور اس کو اب جو ہے وہ تحقیقات کر کے جو ہے وہ ان کا پتہ لگانا جو ہے بہت ضروری ہے. آپ نے بات کی پاکستان بار کونسل کی. پاکستان بار کونسل کا جو رول ہے اس کو اگر تھوڑا سا میں بتاؤں آپ کو، ماضی میں جو کردار تھا پی ڈی ایم کی حکومت میں، تو کیونکہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کا گروپ جیتا ہوا ہے، پاکستان بار کونسل میں بھی میجورٹی ان کی ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن میں بھی جو باڈی ہے ان کی میجورٹی ہے. تو پی ڈی ایم کی حکومت کے وقت جو ہے وہ فوری طور پر پریس ریلیزز بھی آ جاتی تھی، اس طرح کی ساری چیزیں ہو جاتی تھی، اور فل فلیج جو ہے وہ سپورٹ ہوتی تھی، اور ایسے لگتا تھا جیسے بار اور جو مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم ہے ان کا بیانیہ ایک ہے. تو اب جو ہے وہ اب بھی وہ ایک ہی لگ رہا ہے. لیکن اس میں ہوا یہ ہے کہ 26 مارچ کو یہ خط آتے ہیں، اور آج 5 اپریل کو اس خط پر پاکستان بار کونسل کا اجلاس ہوا ہے. تو یہ پاکستان بار کونسل. اس کے علاوہ جو 6 ججز ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا، ان کے خلاف ایک منظم مہم جو سوشل میڈیا پہ جاری ہے، ان کو 1 بائی 1 کر کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ماضی میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جب بھی اس قسم کی پریس ریلیز جاری کرتی تھی یا اس قسم کی، تو وہ ان ججز کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کرتی تھی. آج پاکستان بار کونسل نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ذکر کیا، لیکن ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. ابھی ریسنٹلی جب بلے کے نشان کا کیس کا فیصلہ آیا تھا، تو اس کے بعد جو ایک ڈیبیٹ جنریٹ ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، تو اس کے بعد پاکستان بار کونسل نے ایک تو جو وہ مہم تھی یا جو بھی اس کو کہیں اس کی مذمت کی تھی، اور پھر یہ کہا تھا کہ تحقیقات کر کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے. لیکن اب کی بار وہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی. اگرچہ جو 6 ججز تھے انہوں نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ کہیں پہ بھی انفیئر نہیں ہے، وہ بڑا ایک سموتھ طریقہ کار ہے، اور ایک دن کا وہ معاملہ بھی نہیں ہے. 1 سال پر محیط وہ ایونٹس ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنا چیف جسٹس سے انہوں نے اس کے حوالے سے کوئی رسپانس نہیں آیا، تو اس کے بعد وہ سپریم جوڈیشل کونسل پہنچے. اب جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ جو خطوط آ رہے ہیں جس میں خطرناک قسم کے یہ خطوط ہیں، ان میں اب تک کے تقریباً 23-24 خطوط میں سے 1 یا 2 خطوط جو ہے وہ شروع کے وہ کھولے گئے تھے، کیونکہ شروع میں پتہ نہیں تھا، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز ہیں، ان ججز کے سٹاف نے یہ خطوط جو ہے وہ کھولے تھے. اور جو جیسے یہ کھولا گیا اور اس کا جو پاؤڈر تھا اس کی سمیل بہت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور اس وجہ سے وہ جو سٹاف تھا جس کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے تو فوری طور پہ باہر چلے گئے. ان کو تھوڑا سا سکن کا پرابلم بھی ہوا، اور آنکھوں میں جو ہے وہ پانی آنے لگا. تو اس کا جو اثر تھا انیشلی وہ تھا. پھر ماہرین وغیرہ آ گئے، انہوں نے جو ہے وہ اس کا سارے اس کو کلیکٹ کر لیا، اس کو اپنے پاس لے گئے. اس کے بعد اس کا جائزہ جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. اس کا بہت زیادہ کوئی نقصان ایز سچ تو نہیں ہوا، لیکن شروع میں وہ وہاں پہ کھلے تھے. اب تک کی جو اسلام آباد کی تحقیقات اور لاہور کی جو تحقیقات بتا رہی ہیں، ایک تو انہوں نے اس حد تک تو انہوں نے پتہ لگا لیا کہ یہ پاؤڈر ہے کیا. بہت زیادہ خطرناک نہیں ہے جس طرح انتھراکس وغیرہ تھا، لیکن ایک خطرہ اس میں موجود ہے. اب اس کے پیچھے کون ہے؟ پنڈی کا جو پوسٹ آفس ہے اس کا جو جائزہ لیا جا رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز. لاہور کے جو پوسٹ آفس ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز لی گئی ہیں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا لنک نہیں ملا. اس میں ایک چیز میں بتا دوں، یہ ایک بلائنڈ قسم کا بظاہر کیس جو ہے وہ لگ رہا ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا، تو قصور میں جو کلپریٹ تھا اس کو پکڑنا تھا پولیس نے، پنجاب پولیس نے، اور پوری جو قوم ہے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. بڑا خوفناک قسم کا واقعہ ہوا تھا جو زیادتی کا. تو اس میں کئی ہزار جو ہے لوگوں کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے،
اس ٹیسٹ میں پھر پولیس جو ہے وہ ایک بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں کامیاب ہوئی تھی اور اس کے خلاف پراسیکیوشن ہوئی, سزا ہو گئی. تو اب بھی میرا خیال ہے اگر تو اوپن کیس ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں, اصل امتحان تحقیقاتی اداروں کا اس قسم کے کیسز میں ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کلو نہیں ہے ان کے پاس, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی انہوں نے کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور اس سے لے کر کلیکٹ کرنا ہے. تو اب ایک صرف آخری بات کہ یہ تھریٹ ہے جوڈیشری کے لیے, اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بالکل جی, بڑا انفارچونیٹ ہے, اور امید ہے کہ شفافیت کے ساتھ اس معاملے کی تحقیقات ہوگی اور جو بھی ذمہ داران ہیں وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے. ثاقب, پی ٹی آئی میں کوئی ہے جو مفاہمت یا مصالحت کی بھی بات کر رہا ہو؟ اور ایک مزاحمت تو ہمیں سڑکوں پر چلے نظر آئے گی, لیکن جو ایک مزاحمت ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کے اپنے اندر, سیاستدان ورسز وکلا, یہ کیا معاملہ ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے کوئی بیٹھا ہے بیچ میں؟ جی, یہ وکلا, یہ سب سے پہلے تو ہمیں اس وقت نظر آئے جب یہ 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ, سب جو ہے وہ رپوش ہو گئے. منظر عام پہ کوئی بھی نہیں تھا, صرف عمران خان صاحب تھے, وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے, اور پھر ان کے ساتھ وکلا آنا جو ہے وہ شروع ہوئے. اب مئی گزرا, پھر جون, پھر آنورڈ آپ یہ دیکھ لیں 8 فروری تک. 8 فروری سے پہلے بھی جب الیکشن ابھی ہو رہے تھے تو اس دوران بھی جن جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی, خیبر پختونخوا کی ایون, تو وہ بالکل سامنے نہیں آئے. وہ پیچھے رہ کے انہوں نے کاغذات نامزدگی منظور کروائے اور اس کے بعد الیکشن لڑا اور الیکشن وہ جیت گئے. وہ ہوا بنی ہوئی تھی, اس میں وہ الیکشن جو ہے وہ جیت گئے. لیکن جو گراؤنڈ پہ موجود تھے, بیرسٹر گوہر ہیں, بیرسٹر علی ظفر ہیں, سلمان اکرم راجہ, شیر افضل مروت, شعیب شہین, علی بخاری, یہ سارے جو ہے وہ وکلا ہی تھے. لاہور سے لے کر کراچی تک جو ہے وہ ہر جگہ پہ وکلا نظر آتے تھے. تو یہ اب مسئلہ یہ بنا ہے کہ پچھلے تقریباً 8-9 ماہ وہ وکلا جو ہے وہ کیونکہ پہلے وکیل تھے, پھر سیاست کر کے تو ان کو بھی وہ اب نشہ ہی کہیں گے کہ وہ چڑھ گیا ہے, اور ان میں سے بہت سارے ایم این ایز بھی بن چکے ہیں. اب جب 8 فروری کے بعد حالات جو ہے وہ اپنی دوبارہ جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئے, خاص طور پر دیکھیں آپ کے شبلی فراز رپوش تھے, وہ سامنے آ گئے. آج وہ مختلف جگہوں پہ ضمانتیں کروا رہے ہیں. عمر ایوب رپوش تھے جو سیکرٹری جنرل تھے, وہ سامنے آ گئے. اعظم سواتی تھے, وہ آ گئے. پنجاب کے جو صدر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ سامنے آ چکے ہیں پشاور میں. تو اب مین جو ان کا بندہ ہے وہ ایک ہی مراد سعید جو ہے وہ رپوش ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات کچھ بہتری کی طرف مجھے ایسے لگتا ہے جا رہے ہیں. جیسے یہ لوگ سامنے آئے ہیں, ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں, ان کی گرفتاریاں پھر نہیں ہوئی. ماضی میں اس طرح نہیں ہوتا تھا, مطلب 8 فروری سے پہلے اس طرح نہیں, جو رپوش ہوا بے شک ضمانت کرائی, دوسرے میں گرفتاری ہو جاتی تھی. اب پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے یہ یہ جو ہے ان کے اندر چپکلش چل رہی تھی کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں تک ان کی دسترس نہیں تھی, وہاں ان کی جا نہیں پا رہے تھے. تو 2 دن پہلے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی جس میں عمر ایوب اور شبلی فراز, باقی 3 تو وکلا ہی ہیں, بیرسٹر علی ظفر ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, وہ انتظار پنجوتا ہے. ان 2 جو پولیٹیکل لوگ ہیں یہ ان ہوئے ہیں. اب میرا یہ خیال ہے کہ اب وکلا سے معاملات جو ہے وہ پولیٹیکل لوگوں کے ہاتھ میں آئیں گے, دوبارہ سے آئیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو, ایک تو ان کی ملاقات شبلی فراز صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی ہے جو کافی عرصے سے پیچھے رہ کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے. عمر ایوب سیکرٹری جنرل ہیں, ان کی ملاقات ہوئی ہے کل. اب وہ فوکل پرسن ہیں, کون ملے گا ان سے جا کر, کیا کیا ڈسکشنز ہونی ہے, کیا پالیسی بننی ہے. اب ایسے لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اب جو ہے وہ جو سیاسی رہنما ہیں پی ٹی آئی کے, وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. لیکن ان کے اندر ایک چپکلش کا ماحول جو ہے وہ جاری ہے, اختلافات ہیں. پبلکلی ایسی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں کہ بیرسٹر گوہر کوئی اور بات کر رہے ہیں, شیر افضل مروت کوئی اور بات کر رہے ہیں, پھر حامد خان صاحب کے خلاف, پھر علیمہ خان کے خلاف, مطلب ایک دوسرے کے خلاف پبلکلی بھی آ کر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں باتیں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو اس سے اوورآل پارٹی تو کمزور ہوئی ہے, لیکن عمران خان صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں دیکھوں تو انہوں نے جس وقت کوئی نہیں تھا تو انہوں نے کہا جتنے وکیل ہیں وہ آئیں, ان کو سپیس دی, ان کے کچھ ایم این ایز بھی بن گئے. اس کا ان کو فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے 8 ماہ جب کوئی بھی سیاسی ورکر ان کا جو ہے وہ فیلڈ میں کام نہیں کر پا رہا تھا تو انہوں نے ان وکلا سے کام لیا ہے, اور اب دوبارہ سے پارٹی جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ دوبارہ سے ان ہو رہی ہے. جو سیاست ہے اور جو عید کے بعد کا ان کا جو پلان ہے وہ بھی بڑا اہم لگ رہا ہے. یہ بیلنس مینٹین کرنے میں پارٹی سکسیسفل ہوتا ہے, اور یہ جس طرح کی مس مینجمنٹ اس وقت نظر آ رہی ہے وہ آگے جا کے نہ ہو.